یہ حج کا کنسیپٹ ہے، یہ حج کا فلسفہ ہے، یہ حج کا پس منظر ہے۔ حج ہمیں ہمارے ماضی کی طرف لے کے جاتا ہے، حج ہمیں ہمارے اسلاف سے جوڑتا ہے۔ یہ عبادات خالق کائنات کی طرف سے اگرچہ فریضہ ہیں، لیکن ان کے ارکان کی ادائیگی کا طریقہ جو ہے یہ خالق نے وضع نہیں فرمایا۔ نہ نماز کا طریقہ رب نے اتارا، نہ روزے کا طریقہ رب نے اتارا، نہ زکوٰۃ کا طریقہ رب نے اتارا، نہ حج کا طریقہ رب نے اتارا۔ فرمایا بس حکم دے دیا نماز پڑھو، حکم دے دیا روزہ رکھو، حکم دے دیا زکوٰۃ دو، حکم دے دیا حج کرو۔ مولا کرنا کیسے ہے؟ نماز کیسے پڑھوں؟ روزہ کیسے رکھوں؟ حج کے ارکان کی ادائیگی کیسے کروں؟ فرمایا اگر ارکان کی ادائیگی سیکھنی ہے میرے مصطفیٰ سے سیکھ لو، جو میرا نبی کرتا جائے وہ کرتے چلے جاؤ، تمہیں ثواب دینا میرا کام ہوگا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، 700 دفعہ فرما دیا بندے نماز پڑھ نماز پڑھ نماز پڑھ۔ اب پڑھنی کیسے ہے؟ مسجد میں آ جا، میرے نبی کو دیکھ، میرے مصطفیٰ کو دیکھ، جیسے وہ کرتے ہیں ویسے کر لے، تیری نماز ہو جائے گی۔ تجھے مال دے دیا، زکوٰۃ فرض کر دی، زکوٰۃ دے۔ اب دینی کیسی ہے؟ کتنی دینی؟ جتنا میرا نبی فرمائے اتنی دے دو، تمہارا مال پاک کر دوں گا۔ حج کے ایام آ گئے، حج کرو حج کرو، اتم الحج والعمرہ، عمرہ بھی کر لو حج بھی کر لو۔ مولا تیرے گھر میں چلا گیا ہوں، مجھے نہیں پتا حج بیت اللہ کرنا کس طرح سے ہے۔ فرمایا یہ جگہ ہیں کچھ مخصوص جگہ، ان جگہوں کو پر مخصوص ایام میں حاضری دے دو، جیسے جیسے میرے مخصوص پیغمبروں کے امتی اور ان کے ساتھ متعلق افراد ان جگہوں پہ ہو کے گزرے ہیں، جو ادائیں وہ کرتے گئے وہ ادائیں اپنا لو، تمہیں حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے۔ حج کو مخصوص ارکان نہیں ہے جو رب کی طرف سے فرض کیے گئے، رب نے فرض نہیں کیے، اور نہ ہی یہ خیالات عبادت ہوتے ہیں، نہ ہی کبھی دوڑ عبادت ہوتی ہے، نہ ہی کبھی حرم کعبہ میں اکڑنا عبادت ہوتا ہے، نہ ہی کبھی پتھر کے سامنے کھڑے ہو کے عبادت ہوا۔ یہ تو وہ اعمال ہیں جن سے اسلام روکتا ہے، دوڑ سے بھی روکتا ہے۔ فرمایا دوڑو نا، نماز کے لیے بھی دوڑ کے مت آؤ، یہاں تک اسلام کے سخت احکام ہے۔ فرمایا نماز جماعت جاری ہے پھر بھی دوڑ کے مت آؤ، رفتار تیز کر لو، لیکن اتنی بھی نہ ہو کہ عام دیکھنے والا بندہ محسوس کرے شاید بندے کو پریشانی ہے۔ اگرچہ تم نماز میں جا رہے ہو، وہ تمہیں دیکھ کے پریشان نہ ہو جائے کہ پتہ نہیں گھر میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا بندے کے، اتنا تیز سے جا رہا ہے۔ تو اس طرح کے حکام ہیں۔ فرمایا خبردار، سامنے پتھر ہے تو پتھر کے سامنے عبادت نہیں کرنی۔ تشبیہ ہو جائے گی ان ہندوؤں کے ساتھ، ان کفار کے ساتھ، ان مشرکین کے ساتھ جو بتوں کو پوجتے، لیکن جب میرے گھر میں آ جاؤ تو خلیل کے پتھر کے سامنے کھڑے ہو کے نفل پڑھنے پڑتے۔ یہ حج کا فلسفہ ہے۔ سب سے